السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات پر بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ شب برات پر ہم لوگ عبادت کرنے کی نیت سے جاگتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا آسان موقع ہمیں شب برات کی شکل میں مل جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، صغیرہ کبیرہ، ظاہر اور پوشیدہ طور پر ہونے والے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کو کہا اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہر جمعے کو، اور ہر جمعے کو نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک بار بھی نہ پڑھ سکو تو تمام عمر میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ تو آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جب دل میں ارادہ کیا کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگوں کو ایک شک رہتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ نیت ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے، تو وہ زبان سے کہنا ضروری سمجھتے ہیں، تو آپ زبان سے کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا چاہیں تو اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تو اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ پورا پڑھنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 بار آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے جو ابھی میں نے بتایا تھا، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کلمہ آپ کو 15 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد جیسے ہم نماز میں سورت ملاتے ہیں، الحمد کے بعد تو کوئی بھی سورت ملا لیں جو آپ کو یاد ہو۔ کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی کلمے کو پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا 25 بار۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر آپ کو یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہو جائے گا 45 بار۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے، پھر سجدے میں آپ کو 10 بار یہی کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا 55 بار۔ پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر آپ کو سجدے سے اٹھ کر 10 بار پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا 65 بار۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، پھر آپ کو سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر 10 بار یہ کلمہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا 75 بار۔ اس طرح سے ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمہ آپ پڑھ لیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 بار آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے۔
پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد 10 بار اسی کلمے کو پڑھنا ہے، اور پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح کے بعد 10 بار، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھنا ہے 10 بار، پھر سجدے میں جانے کے بعد پڑھنا ہے 10 بار، پھر سجدے سے اٹھ کر پڑھنا ہے 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں جا کر پڑھنا ہے 10 بار۔ تو یہ 2 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ دوسری رکعت میں آپ اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات میں بیٹھنے کے بعد تحیات پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے تیسری رکعت بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور چوتھی رکعت بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو یہ ہماری صلاۃ التسبیح کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ سبھی لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔